السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی حدیث کے بارے میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ سننے میں چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن جب ہم اس حدیث کی گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ ہماری زندگی کے کچھ بہت ضروری پہلوؤں کو چھو رہی ہے۔ اگر آپ بھی رات کو سوتے وقت نیند نہیں آتی تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، شاید جواب آج مل جائے۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ اسلام میں نیند کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا۔ یہ نیند صرف جسم کی تھکان اتارنے کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ کا ایک بڑا احسان ہے جو اس نے انسان کو دیا ہے۔ ایک انسان جب سکون سے سوتا ہے تو اس کا جسم آرام کرتا ہے، اس کا دماغ تازہ ہوتا ہے، اس کا دل سکون میں ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی رات بھر جاگتا رہے اور نیند نہ آئے تو اس کا مطلب صرف تھکان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر کچھ ایسا چل رہا ہے جو انسان کو سکون نہیں لینے دے رہا۔ نیند اللہ کی نعمت ہے اور جب یہ نعمت چھن جاتی ہے تو وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ایسی وجوہات بتائی ہیں۔ پہلا شخص وہ ہے جس نے کسی کا حق مارا ہو۔ دوستو، یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ جب انسان کسی کا حق دباتا ہے، چاہے وہ پیسوں کا معاملہ ہو، زمین کا معاملہ ہو، کسی کے ساتھ بے ایمانی کی ہو، کسی کی محنت کا پھل خود لے لیا ہو، تو وہ انسان چین سے نیند نہیں سو سکتا۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بے ایمانی کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، دوسروں کا مال کھاتے ہیں، وہ رات کو ادھرے رہتے ہیں۔ انہیں خود پتا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے لیا وہ حرام ہے۔ ان کے اندر کی آواز انہیں جگائے رکھتی ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک آواز رکھی ہے جسے ضمیر کہتے ہیں۔ یہ ضمیر سونے نہیں دیتا جب تک انسان وہ حق واپس نہ کرے یا سچی توبہ نہ کرے۔ اگر آپ بھی رات کو سو نہیں پاتے تو ایک بار سوچئے، کیا میں نے کسی کا کچھ مارا ہے، کسی کو کچھ واپس کرنا ہے؟ دوسرا شخص وہ ہے جو گناہ میں گھرا ہوا ہو۔ جب انسان بار بار گناہ کرے، جھوٹ بولے، حرام دیکھے، حرام سنے، نماز چھوڑے، اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کا دل دھیرے دھیرے سیاہ ہونے لگتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اسے سکون نہیں ملتا۔ وہ انسان دنیا کی ہر چیز ٹرائی لگتی ہے، فون دیکھتا ہے، موسیقی سنتا ہے، ٹی وی لگاتا ہے، لیکن نیند نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ اندر کی روح بے چین ہے۔ روح کو سکون صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو روح تڑپتی ہے۔ یہ تڑپ نیند نہ آنے کے روپ میں سامنے آتی ہے۔ گناہ چھوڑو، توبہ کرو، نماز پڑھو، دیکھو کیسے نیند آتی ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہو۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو اندر سے کھاتی رہتی ہے۔ جب آپ دیکھتے ہو کہ دوسرے کی ترقی ہو رہی ہے، دوسرے کو خوشی مل رہی ہے، دوسرا آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کے دل میں یہ خواہش آئے کہ کاش یہ اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے۔ حسد صرف دوسروں کا نہیں بگاڑتا، سب سے پہلے خود حسد کرنے والے کا نقصان کرتا ہے۔ وہ انسان نہ کھا سکتا ہے چین سے، نہ سو سکتا ہے چین سے، بار بار یہی سوچتا رہتا ہے کہ دوسرا کیوں آگے ہے، میں کیوں پیچھے ہوں۔ یہ اندر کی جلن اسے رات کو جگائے رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ حسد چھوڑو، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس پر شکر کرو، نیند خود آئے گی۔ چوتھا شخص وہ ہے جس کے دل میں کسی سے بغض اور کینہ ہو، یعنی اندر ہی اندر کسی سے نفرت پالنا، کسی سے دشمنی رکھنا، کسی سے ناراض رہنا اور معافی نہ دینا۔ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو انسان خود اپنے کاندھے پر اٹھاتا ہے اور رات کو لیٹ کر یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس نے مجھے کیا کیا، مجھے کیا کہا، مجھے کیسے تکلیف دی۔ یہ سوچنا اسے نیند نہیں لینے دیتا۔ دوستو، معاف کرنا کمزوری نہیں، معاف کرنا دم کی بات ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہو تو آپ اس کے لیے نہیں، اپنے لیے معاف کرتے ہو۔ آپ اپنے کاندھے کا بوجھ اٹھاتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کرتے، کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں رکھتے، اسی لیے انہیں اطمینان کی نیند آتی تھی۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو آج معافی مانگو یا معاف کر دو، رات کو فرق محسوس کرو گے۔ پانچواں اور آخری شخص وہ ہے جس کے دل میں فکر اور وسوسے ہیں۔ وہ انسان جو ہر وقت مستقبل کی فکر کرتا ہے، کل کیا ہوگا، پیسے کہاں سے آئیں گے، بیماری کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا بنے گا۔ یہ وسوسے اور فکریں رات کو اندھیروں میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ جب گھر میں خاموشی ہوتی ہے تو یہ سوال اور بھی تیز آواز میں اندر سے بولتے ہیں۔ اسلام نے اس کا حل بتایا ہے، توکل یعنی اللہ پر بھروسہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو مجھے دینا تھا اللہ نے دے دیا، جو نہیں دیا وہ تیری حکمت میں ہے، جو کل ہوگا وہ بھی تیری مرضی میں ہے۔ جب دل
کو یہ یقین ہو جائے تو فکریں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں اور نیند آ جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ رات کو اچھی نیند آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ سونے سے پہلے وضو کرو، وضو کرنے سے دل اور جسم دونوں صاف ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آیت الکرسی پڑھنا یہ ایک حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تیسرا یہ کہ سونے سے پہلے دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھو، ایک ایک کر کے سب کو معاف کرو۔ چوتھا یہ کہ جو گناہ دن میں ہوا اس پر توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ پانچواں یہ کہ اپنے رزق پر شکر ادا کرو اور فکر اللہ کے حوالے کر دو۔ ان 5 کاموں کو رات کو کرو اور دیکھو کیسے سکون کی نیند آتی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے اور انسان فطری طور پر اسی لیے بنا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ وہ 5 قسم کے لوگ کون ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، جس نے حق مارا ہو، جو گناہ میں گھرا ہو، جس کے دل میں حسد ہو، جس کے اندر کسی کا کینہ ہو اور جس کے دل میں فکر اور وسوسے ہوں۔ یہ حدیث صرف ایک دینی بات نہیں، یہ آج کے زمانے کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ آج کے ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹینشن، گناہ کا احساس، نفرت اور حسد نیند کا دشمن ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، انہیں بھی فائدہ ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو چین کی نیند عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔